بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے۔ سو لسنرز، آپ سن رہے ہیں نوزی وائس کے ساتھ ناول اوتار ایپیسوڈ 8۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کہانی پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے ایک ٹیلی فون بوتھ پر گاڑی روکی۔ میں فوراً بوتھ کے اندر گھس گیا اور میں نے سریتا کا نمبر ملایا۔ 3-4 گھنٹیاں بجنے کے بعد ریسیور اٹھایا گیا۔ ٹیلی فون سریتا نے ریسیو کیا تھا۔ اس نے ریسیور اٹھاتے ہی مجھے اشارہ دے دیا کہ جیت گھر پر ہے، وہ فون سن رہا ہے۔ مسٹر جیت گھر پر نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ معلوم نہیں کہاں گئے ہیں اور کب آئیں گے، کچھ بتا کر نہیں گئے۔ تم سچ کہتی ہو؟ میں نے جواب دیا۔ کیا تم میری خاطر اپنا قیمتی وقت نکال سکتی ہو؟ تم یہ بتاؤ تو کہ تم کب مل رہی ہو اور ہم کہاں ملیں گے؟ میں نے موضوع بدلا۔ تم جہاں کہو میں وہاں آ جاؤں گی، وہ بولی۔ اب یہ تم پر منحصر ہے۔ میرے خیال میں کلب رینارس کو مناسب رہے گا، سریتا نے فوراً ہی کہا۔ اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں۔ میں اس کی ذہانت پر حیران رہ گیا، جس کی مجھے توقع نہ تھی کہ اجیت اتنا ہی احمق نہیں کہ وہ اپنی پتنی کو میرے ساتھ تفریح کرتے ہوئے دیکھ سکے۔ میں سریتا کو دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ میں نے ریسیور رکھ کر سوچا، آدھے گھنٹے میں جیت کی نیت اور اس کے ارادوں کا پتہ چل جائے گا۔ بلی تھیلے سے باہر آ جائے گی۔ میں نے اس کے بارے میں ایسی باتیں کہی تھی کہ وہ مشتعل ہو جائے۔ چونکہ وہ بے حد بے شرم، بغیرت اور ڈھیٹ تھا، چکنا گھڑا تھا، اس لیے اس نے اثر نہیں لیا۔ بعد میں کیا کرے گا یہ میں بھی نہیں جانتا تھا۔ چھپ کر مہم سر کرنے میں بڑی دشواری معلوم ہو رہی تھی۔ میں اس رکاوٹ کو آج ہی دور کرنا چاہتا تھا۔ اس کے سوا کوئی چارہ اور صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں ٹھیک وقت پر پہنچ گیا۔ سریتا ابھی تک نہیں پہنچی تھی، اور اس طرح 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 کے وسوسے اور اندیشے پیدا ہونے لگے کہ جیت نے میری باتوں سے طیش میں آ کر شاید اسے منع کر دیا ہو۔ میں کسی وجہ سے موبائل فون نہیں رکھتا تھا، نہ سریتا کے پاس تھا۔ سریتا نے مجھ سے کہا تھا کہ پہلے وہ موبائل فون رکھتی تھی جو درد سری بن گیا تھا، اس کی وجہ سے وہ جیت کے رابطے میں رہتی تھی۔ میں نے اس کے ہاں فون پر رابطہ کرنے کا سوچا، پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا کیونکہ اس سے کچھ حاصل نہ تھا۔ میں یوں ہی گھومتا گھماتا ایک قد اعظم رنگین پوسٹر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس میں آج کی رات کی شو کی تفصیلات درج تھی۔ رقاصہ کا نام روپا چندروتی تھا۔ روپا چندروتی 25-26 برس کی ہوگی۔ میں اس کے رقص کا ایک شو دیکھ چکا تھا۔ اس کے شو بہت کم ہوتے تھے لیکن بہت کامیاب ہوتے تھے۔ میں نے پوسٹر دیکھنے کے بعد پلٹ کر دیکھا تو مجھے سریتا آتی دکھائی دی۔ کوئی 5 منٹ کے بعد 2 نوجوان اپنی وضاحت اور چہرے مہرے سے غنڈے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ کلب میں بڑے مغرورانہ انداز سے اس طرح داخل ہوئے جیسے یہ کلب ان کے باپ کی جاگیر ہو۔ چہرے شناسا تھے۔ دوسرے لمحے یاد آیا کہ ان کی تصویر اس قد اعظم پوسٹر میں تھی، روپا چندروتی کی تصویر کے قریب۔ چند لمحوں کے بعد سفید رنگ کی مرسڈیز آ کر رکی۔ اس کے بعد وردی شوفر نے اتر کر پچھلی نشست کا دروازہ مؤدبانہ انداز سے کھولا۔ اس میں سے روپا چندروتی باہر آ گئی۔ وہ یہ تاثر دے رہی تھی کہ دنیا کی بہترین رقاصہ ہے۔ پوسٹر میں اور سامنے اس طرف آنے والی روپا چندروتی میں بڑا فرق تھا، حالانکہ وہ ایک عام سی عورت تھی، یعنی ایک عام سی عورت سے زیادہ خوب دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہیلو مس روپا چندروتی، کیسی ہو؟ بہت دن بعد تمہارے درشن ہو رہے ہیں۔ جب وہ میرے قریب سے گزرنے لگی تو اسے میں نے بڑی اپنائیت کے لہجے میں مخاطب کیا۔ وہ میرے اس انداز تخاطب پر رک گئی اور اس کے حسین چہرے پر حیرت اور ناگواری سی پھیل گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی نظریں سوالیہ تھی، اس نے مجھے فی الفور پہچانا نہیں تھا۔ اس نے تیوری پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا، تمہاری تعریف؟ کون ہو تم؟ میں نے تمہیں نہیں پہچانا۔ میری تعریف تو ہو نہیں سکتی، نہ ہی میں کسی تعریف کے لائق ہوں، میں نے شوخی سے جواب دیا۔ البتہ خاکسار کو دیوا کمار کہتے ہیں۔ اوہ، تم دیوا کمار ہو؟ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے لہجے میں بولی۔ کیا تم میرا انتظار کر رہے تھے؟ میں نے تمہیں پہچان لیا۔ جی نہیں، میں کسی اور کا انتظار کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ تمہیں گاڑی سے اترتا دیکھا تو سوچا کہ تمہارے نیاز حاصل کر لوں۔ میرا جواب سنتے ہی اس کی خوشی کافور ہو گئی، تاہم وہ سنبھل کر پھیکے لہجے میں بولی، آج تم میرا رقص دیکھنا نہ بھولنا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے رقص سے محروم رہوں روپا چندروتی؟
इतना कहकर वो तेजी से आगे बढ़ गई। वो बातों में ज़्यादा वक्त नहीं ले सकती थी क्योंकि इसे शो की तैयारी करनी थी। मैं यहाँ किस मुश्किल से आई हूँ क्या बताऊँ प्यारे, मुझे सरिता ने संजीदा से देखते हुए कहा। मेरे मरदूद पति ने ऐन वक्त पर इरादा बदल दिया। वो किस लिए? मैंने सवाली नज़रों से इसको देखा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वो इंतहाई कमीना, शकी मिजाज और खबीज फितरत का इंसान है। तुम रूपा चंद्रवती से बड़े घुल मिल के बातें कर रहे थे। यूं लग रहा था जैसे तुम पुराने शनासा हो। 3 वर्ष पहले की बात है कि दिल्ली में इसे एक शो में जब अपना प्रोग्राम करके निकल रही थी तब इसे 3 बदमाशों ने अगवा करके यरगमाल बना लिया। मैं इसकी मैनेजर की तरफ से इससे मिलने और इसके 3 बदमाशों से मामला तय करने गया। मैंने बदमाशों की इजाज़त से इससे तन्हाई में बात की। इसने मुझसे कहा कि अगर मैं बदमाशों से निजात दिला दूं और तवान की अदायगी से बच जाऊं तो वो 2 लाख रुपए मुझे देगी। 3 वर्ष पहले की ये बात है। उस वक़्त ये पूरी बामे अरूज पर पहुंची हुई थी। मैंने इन बदमाशों से इससे निजात दिला दी। इसने अपना वादा पूरा कर दिया। हैरत की बात है तुमने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया वो तुम्हें भूल गई, सरिता मुतज्जब लहजे में बोली। जब कोई किसी पर एहसान कर देता है और मेहरबानी करता है तो लोग इसे भूल जाते हैं क्योंकि इनका मतलब निकल जाता है। होटल रानस्को का डांस फ्लोर भी मुनफरिद था। बड़ा जदीद तर्ज का था। जिसने भी इसे बनाया था वो माहिर फन तामीरात होगा। उसकी एक तरफ पहाड़ी थी और दूसरी तरफ अरीज बसीत खला, जिसके नीचे समंदर का नीलगुम पानी था जो ठाठे मार रहा था और झाग उड़ा रहा था। ऐसा लगता था किसी माहिर कारीगर ने एक खुला प्लेटफॉर्म तामीर करने के बाद इसे पहाड़ी के अंदर वक्ती तौर पर गाड़ दिया है। हमने बैठकर सांस भी नहीं लिया था कि वेटर आ गया। मैंने इससे मशरूबात का ऑर्डर दे दिया। यहाँ बातचीत करने का कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि यहाँ ना तो माइक्रोफोन नस्ब है ना ही कोई मुश्तबा शख्स हमारी गुफ्तगू सुनने के लिए करीबी मेज़ पर मौजूद है। आस आस पास की मेज़ें तकरीबन खाली पड़ी हैं। अब तो मुझे खुलकर बताओ कि मुझे मौत की नींद सुलाने के लिए इनका मंसूबा क्या है। इस मकसद के लिए किस शख्स की खिदमात मुख्तार ली गई हैं। यूँ तो मैं सरिता का जहन पढ़कर मालूम कर सकता था और मैंने मालूम कर भी ली थी, लेकिन मैं अपनी इस पोशीदा सलाहियत के बारे में किसी को भी इत्मीनान में नहीं लेना चाहता था, सरिता को भी नहीं। इसलिए मैंने अनजान बनकर इससे दरियाफ्त किया। टेलीपैथी की सलाहियत ना बताने से एक फ़ायदा ये था कि ये पता चल जाता था कि सामने वाला किस कदर झूठ बोल रहा है। तुम्हें कत्ल करने का काम किसी और को सौंपा नहीं किया, सरिता ने जवाब दिया। अगर ऐसा हुआ तो इसका मुझे ज़रूर इल्म हो जाता। अगर ऐसी बात नहीं तो फिर इस मरदूद अजीत ने तुमसे क्यों और किस लिए कहा कि तुम मुझसे ताल्लुकात कायम करो। मैंने कहा वो मुझे तुम्हारा चारा इसलिए डाल रहा है ताकि तुम मुझे अपने जाल में फांस लो, इससे फ़ायदा उठाकर मुझे ख़त्म कर दिया जाए। इसने तुम्हारे ज़ुम्मे जो काम सौंपा है वो इसकी नाकामी पर मशकूक हो गया तो क्या होगा, तुमने सोचा। मैंने कहा अगर इस बात का इल्म हो गया कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ तो शायद वो मुझे कत्ल कर दे। वो बोली इसलिए मैं बहुत मोहतात हूँ। कि इस बात का इम्कान है कि वो तुम पर किसी किस्म का शक ना करे। मैंने पूछा इसके सर्द रवैये में तब्दीली आ जाए। हाँ, सरिता ने इस बात में सर हिला दिया। मैंने उसे अपने एतमाद में ले लिया है। वो कमीना मशकूक हो ही नहीं सकता। अच्छा, मैं मुस्कुरा दिया। मैंने प्रोफेसर नारंग के बारे में और कॉन्फ्रेंस में पहुंचने के बारे में बताया कि किस तरह मुझे रघुनाथ की गलत फहमी में ले जाया गया। प्रोफेसर नारंग ने मुझे रघुनाथ समझकर दिलजोई और दिलबस्तगी के लिए एक लड़की भेजी। रघुनाथ के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा इल्म नहीं, सरिता ने जवाब दिया। अजीत ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? इसके बारे में नहीं, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इसकी पुरस्कार गुमशुदगी एक मुअम्मा बनी हुई है। एक हलचल सी मच गई है। फिर अजीत ने बताया कि प्रोफेसर नारंग बहुत बरहम है और सभी को लान तान कर रहा है कि आखिर इतनी बेपरवाही क्यों बरती गई। रघुनाथ को किसने गायब कर दिया? उसे शायद मौत की नींद सुला दिया गया। इसकी मौत या गुमशुदगी मेरे लिए किस कदर नुकसानदेह है तुम लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते। मगर देवा, तुम्हें इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है? सिर्फ इसलिए कि मुझे रघुनाथ की हैसियत से प्रोफेसर नारंग के पास ले जाया गया। मैंने जवाब दिया मुझे किसी ऐसे शख्स में क्या दिलचस्पी है जिसे मैं जानता नहीं और ना ही मैं कभी इससे मिला हूँ। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ। वो क्या? सरिता ने तजस्सुस भरे लहजे में दरियाफ्त किया। रघुनाथ कौन था? प्रोफेसर नारंग को इसकी ज़रूरत क्यों थी? नहीं, ये बात नहीं। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। रघुनाथ क्यों और किस लिए प्रोफेसर नारंग से मिलना चाहता था? शायद वो बहुत अहम चीज़ प्रोफेसर नारंग तक पहुंचाना चाहता था। सरिता ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया।
प्रोफेसर नारंग को इसी की सख्त ज़रूरत होगी, इसलिए वो शायद हिंदुस्तान आया। शायद वो चीज़ प्रोफेसर नारंग तक ना पहुंच सकी। मैंने ख्याल जाहिर किया। वो इसके लिए तड़प रहा है, बेताब हो रहा है। अजीत ने मुझे बताया कि प्रोफेसर नारंग रघुनाथ से मुलाकात ना होने के सबब सख्त मुश्तिल हो रहा है। सरिता बोली, मेरे ख्याल में वो शायद मनशियात लेकर आया होगा और प्रोफेसर नारंग तक पहुंचाना चाहता होगा। मनशियात बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार है। अमेरिका और यूरोप में ना सिर्फ इसकी बहुत मांग है, बल्कि कीमत भी आसमान पर पहुंची हुई है, क्योंकि वहाँ की हुकूमत ने मनशियात की तरसील रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए हुए हैं। सरिता का ज़हन मनशियात के बारे में सोच रहा था, क्योंकि जीत और इसका गिरोह मनशियात के कारोबार में मुलव्वस था। वो गैर मुल्की स्मगलरों से हीरोइन और चरस खरीद कर हिंदुस्तानी स्मगलरों के हाथों फरोख्त कर देता था। इसके घिनौने कारोबार जो थे, इनमें मनशियात फरोशी भी शामिल थी। इसकी आमदनी से ही वो अपने ग्रोह को पाल रहा था और ठाठ की ज़िंदगी बसर कर रहा था। सरिता की बातों से मुझे अंदाज़ा हो गया कि दस्तावेज़ात प्रोफेसर नारंग के हाथ नहीं लगी। ये बात बड़ी इत्मीनान बख्श थी। अजीत और सरिता का ख्याल कुछ और था। वो शायद समझ रहे थे कि रघुनाथ हीरोइन लेकर आया था, लेकिन वो हीरोइन कहाँ छुपाई गई ये अजीत नहीं जानता था। वो और उसके साथी शायद इस हीरोइन की तलाश में सरगर्दा थे, लेकिन प्रोफेसर नारंग को तो दस्तावेज़ात चाहिए थे। फिजा में मौसीकी की मधुर धुनें बजने लगीं, जिसने माहौल को ख्वाबनाक बना दिया। रूपा चंद्रवती और उसके साथी अभी तक जलवा फरोज नहीं हुए थे। तमाशाइयों से तमाम कुर्सियां भर चुकी थीं। करीब की मेज़ों पर जो जोड़े पहले से विराजमान थे और दूसरे दूसरे मर्द लोग थे, वो सब शरीफुल नफ्स किस्म के थे, लेकिन अब इनसे गुंडों ने मेज़ें खाली करवाकर इन पर कब्जा किया हुआ था। शरीफ और ठंडे मिजाज के लोग थे, इसलिए उनसे कोई उलझा नहीं। दरअसल ये सब कुछ एक मंसूबे के तहत हुआ था। मुझे एक तरह से नरगे में लिया गया। उनके ख्याल में मेरी हालत इस चूहे की सी थी जो पिंजरे में फंस चुका हो। चूहे को पिंजरे में फरेब देकर लाने के लिए ऐसा चारा डाला जाता है कि चूहा अंदर आ जाता है। सरिता को चारा ही बनाया गया था। ये गुंडे अजीत के ही थे। मैंने इनका जहन पढ़ लिया था। मैंने यही तासुर दिया कि मैं चूहे की तरह फंस चुका हूँ और फरार की राह मसदूद हो चुकी है। किसी खुली जगह पर मद्दे मुकाबल होते तो ज़्यादा लुत्फ आता, दो दो हाथ होते। मैंने इन्हें ऐसा मज़ा चखाता कि वो सारी ज़िंदगी याद रखते। 2-3 हफ्ते तक बिस्तर पर पड़े रहते। मुझे ख्वाब में भी देखकर डर जाते, इनकी नींदें हराम हो जाती। मेरी निगाहें दाखिली दरवाजे की तरफ उठ गईं। वहाँ गुंडे मुस्तैद खड़े हुए थे। मैं और सरिता उनकी गहरी नज़रों की गिरफ्त में थे। मैंने गैर महसूस अंदाज से इन्हें देखा। वो कुत्ते लगते थे। दूसरी तरफ समंदर था। मैंने इन्हें देखकर मुस्कुरा दिया, इसलिए कि मुझे इनका जहन अयां हो रहा था। अब सरिता की हालत कदरे बेहतर थी। फिर मैंने एजाज शरीफ को देखा, जो मेरी कुर्सी की पुश्त पर अपना पाँव टिकाए बदतमीजी से खड़ा हुआ। इसकी यह हरकत मुझे इश्ताल दिलाने के लिए थी। मैंने अजीत के गुंडों की गैर महसूस अंदाज से गिनती की। वो निसफ दर्जन होंगे। मैंने सोचा किसका पाँव मरोड़ दूं, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि वो मेज़ पर उलटकर गिर पड़ता। इस मेज़ पर एक प्यारा सा जोड़ा बैठा हुआ था। इससे उलझने से एक अफरा तफरी मच जाती और हंगामा खड़ा हो जाता, बदमज़गी पैदा हो जाती। इस वक्त रूपा चंद्रवती ने डांस फ्लोर पर आकर डांस करना शुरू कर दिया। वो अकेली ही नाच रही थी। मैंने गैर महसूस अंदाज से हाल का जायजा लिया तो मेरा माथा ठिनका। अजीत, गोरिल्ला वेटर, दो एक बदमाश मेरी खातिर तवाज़ा के लिए हाल में तशरीफ़ ला चुके थे। उन्होंने मुझ पर नज़रें मरकूज़ कर दी। मैं इनकी निगाहों की जद में इस तरह था कि मेरी जुम्बश तक नज़रअंदाज नहीं हो सकती। मैंने अनजान और बेपरवाह सा बना बैठा रहा। इनके दरमियान सरगोशियाँ होने लगी। इसी असना में वेटर स्टेज पर पहुंचा। इसने डांस बंद हो गया। उसने माइक संभाला और हाज़रीन की तरफ देखते हुए बोला, ख़वातीनो हज़रात, आप लोगों को ये सुनकर खुशी होगी कि हमारे जान अज़ीज़ दोस्त मिस्टर देवा कुमार बम्बई से तशरीफ़ लाए हैं। वो भी एक अपने फ़न और पेशे के लिहाज से बहुत बड़े फ़नकार हैं। उनसे मेरी आजिज़ाना दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर आकर अपने फ़न का बेमिसाल मुज़ाहिरा करें। ये ऐलान किस लिए कर रहा है? इसने पूछा। क्या तुम्हें भी रूपा चंद्रवती के साथ रक्स करने के लिए बुला रहा है? इसलिए कि इसकी शामत आ गई है, मैंने जवाब दिया। वो फाइट के लिए बुला रहा है, इसलिए इसने रक्स बंद करा दिया। क्या क्या तुम डांस फ्लोर पर जा रहे हो? सरिता तशवीश भरे लहजे में बोली। नहीं नहीं, तुम ना जाओ, मना कर दो। मैंने उसका शाना दिलासा देने वाले अंदाज से थपका। तुम मेरी चिंता ना करो, मुझे इन बदमाशों से निपटना आता है। 10-12 मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकते। फिर मैंने खड़े होकर अजीत की तरफ देखा। उसके हाथ में ऑटोमेटिक पिस्तौल था।
اس کے علاوہ اور گنڈوں کے ہاتھوں میں بھی ریوالور تھے. ان کی نالیں رومالوں کے نیچے سے جھانک رہی تھی. ہوٹل کے دو ایک ویٹر بھی جھاڑن کے نیچے سے ریوالوروں کی نمائش کر رہے تھے. گویا وہ میرے مقابلے اور میری موت کے لیے ایک پورا دستہ لیے موجود تھا. میں نے اس سور اجیت کو مزید جلانے کے لیے آگے بڑھ کے پیش قدمی شروع کر دی. پھر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے بغیر اسٹیج کی طرف اس طرح سے بڑھا جیسے کہ فوجی افسر محاذ ختم کرنے کے بعد واپس جاتا ہے. میں اس لیے بڑھا کے معذرتی کلمات ادا کر لوں. میرے اوپر پہنچنے سے پہلے ہی ویٹر آ گیا. پھر وہ میرا بازو پکڑ کر مجھے اسٹیج کے اندھیرے گوشے کی طرف لے گیا. آج تمہاری ذہانت کچھ کام نہیں دے گی، اس نے سخت لہجے میں کہا. تمہیں ہمارے اشاروں پر رقص کرنا ہوگا. اس نے یہ کہہ کر میرے بغلی ہولسٹر سے میرا پستول تیزی اور ہوشیاری سے نکال لیا. یہ میں دانستہ کھلونا پستول لایا تھا. میں جانتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح میرا پستول چھین لینے کی کوشش کریں گے. میرا دیرینہ ساتھی ہوٹل میں محفوظ تھا. کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ رقص کے دوران میرے پیروں کو نشانہ بنایا جائے؟ میں نے اس انداز سے کہا جیسے ڈر گیا ہوں. یہ تو تمہیں ڈانس فلور پر پہنچ کر پتہ چلے گا، ویٹر نے استہزائیہ لہجے میں کہا. لہٰذا جلدی سے چل منّے میاں. شاباش. ویٹر نے اچانک اور غیر متوقع مجھے بڑے زور سے ڈانس فلور کی طرف دھکا دیا. چونکہ میں اس کے لیے تیار نہ تھا اس لیے اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا. فرش پر گر پڑا. سنبھلنے بھی نہ پایا کہ 4 عدد بدماشوں نے مجھے اٹھایا، ڈانس فلور پر لے گئے. پھر موسیقی کی لے پر جھولے کی طرح جھلانے لگے. میرا تماشا بنا دیا گیا. تماشائی میری تضحیک ہوتے دیکھ کر مارے ہنسی کے لوٹ پوٹ ہونے لگے. جیسے جیسے موسیقی تیز ہوتی گئی ویسے ویسے ان کی حرکات میں تیزی آتی گئی. تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے سمندر کی طرف اچھال دیا. فضا میں ایک دلخراش نسوانی چیخ گونجی. یہ چیخ سریتا کی تھی یا روپا چندراوتی کی میں تمیز نہ کر سکا. کسی اور عورت کی بھی ہو سکتی تھی. دوسرے لمحے میں سمندر کی آغوش میں تھا. میں نے ان بدماشوں کے ذہن سے جان لیا تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں. میں ان مسلح بدماشوں سے الجھ کر اپنی جان گنوانا نہیں چاہتا تھا. میری جان اتنی سستی نہیں تھی. بلکہ کسی کی بھی جان سستی نہیں ہوتی. میں نے رقص کے دوران اجیت کا چہرہ دیکھا تھا. میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا. اگر اس کا بس چلتا تو وہ مجھے گولی مار دیتا، لیکن کسی وجہ سے ایسا نہ کر سکا. مجھے اس لیے پھینکا گیا کہ میں شاید کسی پتھر سے ٹکرا کر مر جاؤں گا. میرا سر پاش پاش ہو جائے گا، جسم کی ہڈیاں ٹوٹ کر چکنا چور ہو جائیں گی. لیکن میری زندگی تھی، میں بچ گیا. ان کا منصوبہ بری طرح ناکام ہو کر منہ چڑھانے لگا. مجھے 100 فٹ کی بلندی سے کسی پتھر کی طرح سمندر میں پھینکا گیا. میں بہت بری طرح گرا تھا اور پانیوں سے ٹکرایا تھا. کسی بھاری پتھر کی طرح میں اندر چلا گیا. پھر رک کر اوپر آنے کے لیے ہاتھ پیر مارے. میرا جسم چند ثانیوں کے لیے شل سا ہو گیا تھا. جب میرا سر پانی سے باہر نکلا تو میں نے اپنا پورا منہ کھول کر تازہ ہوا لی. گو پانی خاصا پیٹ میں چلا گیا تھا. تازہ ہوا کی وجہ سے مجھے جیسے ایک نئی زندگی مل گئی تھی. اب میں پوری طرح سنبھل گیا تھا. میرے حواس، میری حالت میرے قابو میں تھے. توانائی بحال ہونے لگی. ڈانس فلور سے تیز روشنی پھینکی گئی تاکہ میرا حشر نشر دیکھا جا سکے. خوش قسمتی سے میں اس روشنی سے دوسری سمت اور دور بھی تھا. روشنی اس سمت نہیں آ سکتی تھی اور پھر سمندر پرسکون بھی نہ تھا. اس کی لہریں ساحل اور پہاڑیوں سے ٹکرا رہی تھی، اس لیے رات کے گہرے سناٹے میں ایک شور سا گونج رہا تھا. ڈانس فلور سے ہنسی اور کہکہوں کا جو شور سنائی دے رہا تھا وہ شریف النفس تماشائیوں کا نہیں تھا. یہ اجیت کے گرگے تھے جو میرا مذاق اڑا رہے تھے. ان کا خیال تھا کہ میں سمندر کی نظر ہو گیا ہوں. میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں ان لوگوں کو بخشوں گا نہیں. ان میں سے ایک ایک سے چن چن کر بدلہ لوں گا، مزہ چکھاؤں گا. مجھے اس اندھیرے میں کنارہ نظر آ گیا تھا. میں پانی میں تیرتا ہوا وہاں جا پہنچا. ریت پر لیٹ کر سستانے لگا. میں ایک چٹان کی اوٹ میں تھا اس لیے محفوظ تھا. وہ یہاں نہیں آ سکتے تھے. پھر وہ مجھے مردہ سمجھ کر خوش ہو رہے ہوں گے کہ میرا باپ بند ہو گیا. میرا کوٹ اور جوتے سمندر کی نظر ہو گئے. ویٹر نے میرے پستول نکال لیا تھا. میں یوں بھی کھلونا پستول لایا تھا. میں چٹان کی اوٹ میں تھا اس لیے ڈر اور خوف کی کوئی بات نہ تھی. اب حالات نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا تھا. مجھے خیال آیا کہ میں پہلی فرصت میں اپنی گاڑی تک جا پہنچوں، اس لیے کہ میرے دوسرے مسائل حل ہو جائیں گے اور وہ بدماش میری موت کا جشن منا رہے ہوں گے، خوشی سے سرشار ہوں گے. کیا سریتا کو میری موت سے خوشی ہوئی ہوگی؟ اور روپا چندراوتی کو بھی؟ میں جلد ہی پارکنگ لاٹ میں پہنچ گیا. میری بیوک مجھ سے زیادہ دور نہیں تھی، لیکن وہاں تک پہنچنا ایسا تھا جیسے ہزاروں میل کی مسافت طے کرنا، کیونکہ وہاں اندھیرے میں 2 بدماش موجود تھے. ان کے سگریٹ پینے سے ان کی موجودگی کا پتہ چلا تھا.
میں سوچنے لگا کہ میں کیا کروں۔ ان کے ذہن سے معلوم کر لیا تھا کہ وہ اجیت کے بدماش ہیں۔ اجیت نے انہیں وہاں پہرا دینے پر کھڑا کیا ہوا تھا کہ اگر میں کسی طرح ان کے نرغے سے نکل آیا تو میری خبر لیں۔ وہ مسلح بھی تھے۔ ان کے پاس نہ صرف ریوالور بلکہ چاقو بھی تھے۔ میری گاڑی کے قریب موجود تھے۔ کوئی چیز ایسی نہ تھی جس سے میں ان پر قابو پا سکوں۔ مجھے کوئی ڈنڈا یا سریا مل جاتا تو میں ان کی کھوپڑی چٹکا دیتا۔ اب ڈنڈا، ہاکی، لوہے کا سریا کہاں مل سکتا تھا، اسے کہاں تلاش کر سکتا تھا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ کیا تدبیر کروں، کس طرح ان بدماشوں پر قابو پاؤں۔ میری نگاہ مان روپا چندروتی کے سفید مرسڈیز پر پڑی۔ وہ مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھی اور بدماشوں کے عقب میں تھی۔ وہ مخالف سمت دیکھ رہے تھے، وہاں تک میرا پہنچنا دشوار نہ تھا۔ انہیں میری آہٹ بھی سنائی نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے وہاں تک پہنچنے میں ایک لہجہ بھی دیر نہیں کی۔ ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ میں رینگتا ہوا سفید مرسڈیز تک جا پہنچا، پھر اس خیال سے میرا جی روب گیا کہ گاڑی مقفل ہوگی۔ میرے پاس کوئی چابی یا تار نہ تھا، نہ گاڑی کھول لیتا۔ میں نے ہینڈل گھمایا، خوش بختی تھی کہ اس کی گاڑی مقفل نہیں تھی۔ میں نے بے آواز دروازہ کھولا۔ میں نہایت خاموشی سے اندر پچھلی نشست کے فرش پر لیٹ گیا، اس کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے ساتھ جو شوفر آیا تھا وہ شاید چھٹی لے کر چلا گیا تھا کیونکہ وہ گاڑی کے پاس موجود نہ تھا۔ کوئی 20 منٹ کے بعد روپا چندروتی کو رومانی گیت گاتی ہوئی معلوم ہوئی۔ میں فرش سے چپک گیا۔ جس وقت وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگی میں نے پیچھے سے اسے دبوچ لیا۔ میرا ایک ہاتھ اس کے کندھے پر، دوسرا اس کے منہ پر تھا کہ وہ چیخ نہ سکے۔ وہ میرا ہاتھ کاٹنے لگی تو میں نے کہا، مس روپا چندروتی، میں دیوا کمار ہوں۔ میں نے یہ حرکت اس لیے کی ہے کہ تم چیخنا شروع نہ کر دو۔ روپا چندروتی نے کبھی آئینے میں مجھے دیکھا۔ میں نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ روپا چندروتی کو اس بات پر سخت حیرت تھی کہ میں زندہ کیسے بچا۔ تم واقعی زندہ سلامت ہو؟ روپا چندروتی نے مجھے کبھی آئینے میں منجمد آنکھوں سے دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا دیوا۔ ہاں میں زندہ ہوں، میں نے کہا۔ اس میں یقین نہ کرنے والی کیا بات ہے؟ میں زندہ نہ ہوتا تو گاڑی میں موجود کیسے ہوتا؟ میں نے سنا ہے کہ جب کوئی حادثاتی موت مر جاتا ہے تو وہ بدروح بن کر دنیا میں آ جاتا ہے۔ کہیں تم بدروح تو نہیں؟ وہ بولی۔ میں ان بدماشوں کے لیے بدروح ہوں، تمہارے لیے نہیں۔ میں نے اس کے گلے میں بازو حمائل کر دیے۔ تم میرے ہاتھوں کو چھو کر دیکھو۔ مجھے تمہیں زندہ سلامت دیکھ کر کتنی خوشی ہو رہی میں بتا نہیں سکتی۔ روپا چندروتی نے دونوں ہاتھوں کو میرے گرم جوشی اور محبت سے تھام لیا۔ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ روپا چندروتی نے بڑے خلوص سے پیشکش کی۔ میں فلیٹ میں اکیلی ہی رہتی ہوں، ہم دونوں کے سوا کوئی نہ ہوگا۔ اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں۔ ویسے میں اس کے ساتھ بادل نخواستہ چلا گیا۔ وقت اور حالات ایسے تھے کہ کوئی بھی بھروسے کے لائق نہیں تھا۔ ہر لمحہ ناقابل اعتبار تھا۔ جب میں نے اس کا ذہن پڑھا تو میرے تمام شکوک ختم ہو گئے۔ میرا خیال تھا کہ جیت نے کہیں سے مہرانہ بنایا ہوا ہو، کیونکہ اس کے گنڈوں نے مجھے روپا چندروتی سے خاصی دیر تک گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں اس پرخلوص بستی کو دیکھ رہا تھا جس نے خطرات کی پرواہ نہیں کی۔ روپا چندروتی نے مجھے راستے میں بتایا کہ بدماشوں نے جب مجھے سمندر میں پھینکا تو سریتا غصے اور نفرت سے پاگل ہو گئی۔ وہ کسی زخمی شیرنی کی طرح ان بدماشوں پر ٹوٹ پڑی۔ اس نے کسی کے منہ پر تھپڑ مارے، کسی کا منہ نوچ لیا، کسی کو کاٹ کھایا، جوتی نکال کر مرمت کر دی، اور ان پر تھوکا اور گالیاں بکی اور انہیں تانے دیتی رہی۔ پھر سے دو بدماش پکڑ کر زبردستی گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ حال میں اس بدماشوں نے اس کی ایسی کی تیسی کر دی۔ اس کے گھر آنے کے بعد، جو کہ میرا لباس انتہائی خراب حالت میں ہو چکا تھا، میں نے غسل کر کے بدلا۔ پھر میں نے وسکی کا پیک تیار کیا۔ پھر سگریٹ سلگا کر اس کو ایک لمبا سا کش لے کر سوچنے لگا کہ رگھوناتھ کے قتل کے بعد وہ دستاویز کہاں گئی۔ حالانکہ اس نے فرضی نام سے کمرہ بک کرایا تھا، لیکن وہ پہنچنے سے پہلے ہی قتل ہو گیا۔ اسے بستر میں قتل کیا گیا تھا۔ قاتل جو کوئی بھی تھا اس کے ساتھ ساتھ رہا تھا۔ اب وہ دستاویزی اس کے قبضے میں تھی۔ اس نے شاید دستاویز پروفیسر نارنگ کے ہاتھ اس لیے نہیں بیچی تھی کہ اسے منہ مانگا معاوضہ ملنے کی کوئی ذرا برابر بھی امید نہ تھی۔ اسے یہ خوف و خدشہ بھی لاحق ہو گیا ہوگا کہ دستاویزات لینے کے بعد اسے کہیں قتل نہ کر دیا جائے۔ وہ کسی ایسے ملک یا ایجنٹ کے ہاتھ فروخت کر دینا چاہتا ہوگا جس ملک کے دشمن ہو یا ان سے بہت بڑی رقم مل سکتی ہو۔ مجھے سریتا سے مل کر رپورٹ لینی تھی کہ بدماشوں نے کیا تیر مارا۔ سریتا ہی مجھے صحیح رپورٹ دے سکتی تھی۔ ساری صورتحال اس کے سامنے یقیناً آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی اور مجھے کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ پھر مجھے اچانک یاد آیا تو میں نے اس ہوٹل کے ڈیسک کلرک سے رابطہ کیا جسے میں نے رشوت دے کر رگھوناتھ کا کمرہ لیا تھا۔ رگھوناتھ کے قتل کے بارے میں صرف مجھے معلوم تھا۔ اجیت اور پروفیسر نارنگ کا خیال تھا کہ رگھوناتھ پراسرار طور پر گم ہے۔ میں نے اس کلرک کو اپنا نام بتا کر پوچھا، دوست میرے بارے میں کیا مشہور ہوا ہے؟ تمہارے علم میں جو کچھ بھی ہے سچ سچ بتا دینا۔ بڑی دلچسپ اور سنسنی خیز خبریں ہیں، اس نے جواب دیا۔
آپ کا متعلق یہ خبر گرم ہے کہ آپ سمندر میں ڈوب کر سورگ باش ہو چکے ہیں۔ آپ کی لاش کی تلاش میں سمندر میں غوطہ خور اتارے گئے ہیں، انہیں ابھی تک آپ کی لاش ہاتھ نہیں لگی۔ شکریہ، میں نے کہا۔ کوئی اور نئی تازہ خبر ہے تو بتاؤ۔ ہوٹل میں کوئی میرے بارے میں دریافت کرتا ہوا تو نہیں آیا؟ جی ہاں، کل ایک جو موٹا گینڈ نما بدماش آپ کے بارے میں تحقیقات کرتا پھر رہا تھا، وہ آج صبح بھی اس کام سے آیا تھا۔ سنو، میں نے کہا، تم کسی کو میرے بارے میں بالکل بھی نہ بتانا۔ کوئی خاص تمہارے علم میں آئے تو اسے ذہن نشین کر لینا، میں تمہیں وقتاً فوقتاً فون کرتا رہوں گا، شاید ملنے بھی آؤں۔ بہرحال ہر صورت میں تمہارے 500 روپے پکے۔ سر، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا، آپ کسی بات کی چنتا نہ کریں، میں تو اپنے فرشتوں کو بھی آپ کے متعلق کچھ نہیں بتاؤں گا۔ ان سے گفتگو کا سلسلہ منقطع کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ سریتا کو فون کروں یا نہ کروں، کیونکہ اجیت کے ہونے کی صورت میں اسے بات کرنا اور معلومات حاصل کرنا فضول ہوگا۔ اول تو وہ مجھ سے بات نہیں کرے گی، دوسرا یہ کہ اجیت کو میرے زندہ ہونے کا علم ہو جائے گا اور میں اسے یہ معلوم نہیں ہونا دینا چاہتا تھا کہ میں زندہ ہوں، سمندر میں غرق نہیں ہوں۔ بہرحال سریتا سے رابطہ کرنا شد ضروری تھا، کیونکہ میں اندھیرے میں تھا۔ جو بات سریتا بتا سکتی تھی، کوئی اور نہیں۔ سریتا کو فون کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے سریتا کو ٹیلی فون کیا۔ میری خوش قسمتی تھی کہ سریتا اکیلی تھی۔ میں نے کہا، ہیلو سریتا، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا خبیث شوہر گھر پر ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو ٹیلی فون بند کر دو، میں پھر فون کروں گا۔ دیوا کمار، یہ تم ہو؟ تم زندہ سلامت ہو؟ وہ فرت مسرت سے بولی۔ یقین نہیں آ رہا، کاش تم میرے سامنے ہوتے، دیکھتے کہ میں تمہاری آواز سن کر خوشی سے کیسی دیوانی ہو رہی۔ وہ گھر پر نہیں ہے، تم آ جاؤ۔ وہ تو تم سے آ کر ملوں گا، میں نے جذباتی لہجے میں کہا۔ یہ بتاؤ کہ پروفیسر نارنگ کے متعلق کوئی خبر یہ ہے، پروفیسر نارنگ کو ابھی وہ چیز نہیں ملی جس کے لیے وہ بے چین ہے، سریتا نے جواب دیا۔ اس کی حالت بڑی گہر ہے۔ اب اجیت تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ تمہیں اذیت تو نہیں دی اس نے؟ بہت اچھی طرح، سریتا نے بتایا۔ وہ میرے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آ رہا ہے، جسے میں خود بھی سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اجیت ابھی اس وقت گھر پر نہیں، اگر تم آنا چاہو تو تم آ سکتے ہو۔ وہ پروفیسر نارنگ سے ملنے رات کے واقعے کی رپورٹ دینے گیا ہے۔ وہ تمہارے بارے میں پروفیسر نارنگ کو بتائے گا کہ اس کے آدمیوں نے اسے سمندر میں نہیں پھینکا، چونکہ اس نے 2 ساتھیوں پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ انہیں بچانے اور اسے پکڑنے کے لیے دوڑے تو وہ سمندر میں کود گیا اور مر گیا۔ وہ شاید مچھلیوں کی خوراک بن گیا ہے۔ روپا چندروتی نے میرا جو سوٹ دھو کر سوکھنے کے لیے رکھ دیا تھا، صبح وہ خشک ہو چکا تھا اور اس نے میرے کپڑوں پر استری بھی کر دی تھی۔ چنانچہ میں تیار ہو کر نکل پڑا۔ پھر میں نے فون کر کے ٹیکسی منگوائی اور اسے کہا کہ گرلز اسکول کے عقب میں ٹیکسی روکے اور میرا انتظار کرے۔ جب میں اس کے ہاں سے نکل رہا تھا تب اس نے مجھے جذباتی انداز سے رخصت کیا۔ میں اس کے ہاں سے باہر آیا تو موسم بڑا خوشگوار تھا، دھوپ چمک رہی تھی۔ میں بہت محتاط ہو کر اس طرف جا رہا تھا جہاں ٹیکسی میری منتظر تھی، حالانکہ اس قدر محتاط ہونے کی چندہ ضرورت نہ تھی، کیونکہ جیت کے بدماشوں کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی رات میں نے کہاں اور کدھر گزاری ہے۔ چنائے کے تمام بدماش میرے خون کے پیاسے ہو رہے تھے، مجھے دیکھتے ہی گولی مارنے میں ذرا بھی تامل نہ کرتے۔ مجھے دور وہ ٹیکسی نظر آ گئی۔ میں رات کے لرزہ خیز واقعے کے بارے میں سوچتا جا رہا تھا کہ ایک گاڑی میرے عقب میں آ کر رکی تو اس کے بریک اتنے زور سے چیخے کہ ساری فضا گونج کر رہ گئی۔ میرے ذہن میں جو خیال آیا وہ یہ تھا کہ پھر میں دشمنوں کے نرغے میں آ گیا۔ میں حیران تھا کہ دشمنوں کو میرے بارے میں کیسے اور کیوں کر پتہ چل گیا کہ میں یہاں ہوں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، پارو چندروتی کی مرسڈیز تھی۔ میں نے پارو چندروتی کو دور رہنے کی سختی سے تاکید کی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری وجہ سے لپیٹ میں آ جائے اور اس کی زندگی میرے کارن تباہ ہو جائے۔ اس کی زندگی بڑی پرسکون تھی، مگر اس نے میری بات نہیں مانی۔ میں نے اس سے بہت کہا کہ وہ واپس جائے، لیکن وہ واپس جانے کو تیار نہ ہوئی۔ میں نے بادل نخواستہ اسے ساتھ لے لیا، اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے دیکھا اس کا چہرہ خوشی سے دمک گیا اور اس کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہو گئی۔ میں ٹیکسی کو کرایہ دے کر رخصت کر دیا، اس کی گاڑی میں اس ہوٹل میں پہنچا جس میں نے کمرہ لیا ہوا تھا۔ جب ہم کمرے میں پہنچے تو اس نے مجھ سے دریافت کیا، کیا کسی کا انتظار ہے؟ تم نے کسی کو یہاں ملنے کا وقت دیا ہوا ہے کیا بتا سکتے ہو وہ کون ہے؟ بس تم خاموشی سے دیکھتی جاؤ کہ کیا واقعات پیش آتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ میں نے یہ کمرہ کسی ضرورت کے تحت لیا ہوا ہے۔ روپا چندروتی سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے اچانک ایک خیال آیا تو میں نے ہوٹل کے ڈیسک کلرک سے رابطہ کیا۔ ہاں دوست، کوئی نئی خبر؟ کیا میرے بارے میں موٹا بدماش ابھی تک تحقیق کر رہا ہے؟ نہیں، وہ نظر نہیں آیا، نہ ہی مشکوک لوگ دکھائی دیے۔ ہاں یاد آیا، میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا تھا۔ کون سی بات؟ میں نے پوچھا۔ کیا کسی کا کوئی فون آیا تھا؟ میرے نام کوئی پیغام کسی کا ہے کیا؟ کون تھا وہ؟
कल दोपहर के वक्त आपकी पत्नी आपको पूछते आई थी। उसने जवाब दिया, आपके नाम को काल पैगाम नहीं है। मेरी पत्नी? मैं उछल सा पड़ा। फिर मैंने हैरत अमेज लहजे में कहा, क्या तुम इसका हुलिया बता सकते हो? डेस्क क्लर्क ने जो कुछ बताया वो पूनम का हुलिया था। पूनम मुझसे मिलने के लिए आई थी, इसने डेस्क क्लर्क को पत्नी जाहिर किया था। मैं पूनम का हुलिया सुनते ही उछल पड़ा। ऐन इसी लम्हे इस केस की गुमशुदा कड़ी मिल गई थी। इसका ख्याल आते ही मैंने अपना सर पीट लिया कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हुई। मैंने उसका जहन नहीं पड़ा। मैं इसके वाज़ेह इशारे को भी समझ न सका। मुझे ऐसा लगा कि मैं आबाजी हार चुका हूँ, मुझे देर हो चुकी है। फिर भी मैंने हौसला नहीं हारा। मैंने 2-3 मरतबा सरिता को फ़ोन किया तो वो मसरूफ़ था। मेरे लिए एक एक लम्हा कीमती था। मैं रूपा चंद्रवती को लेकर सीधा सरिता के कॉटेज पहुंचा। गाड़ी इसके कॉटेज से किसी कदर दूर रुकवा ली और इससे इंतजार करने के लिए कहा। फिर मैं दंदनाता हुआ कॉटेज में घुस गया। इस वक्त मैंने जीत की कोई परवाह नहीं की, न इसे किसी बात का डर और खौफ था इसका क्या रद्द-ए-अमल होगा मेरी बला से। सरिता इत्तेफाक से अकेली थी। वो मुझे अचानक और गैर मुतवक्के देखकर हैरान रह गई। बहुत खुश हो गई। तुम बहुत अच्छे मौके पर आए हो। अजीत बहुत देर में आएगा, चलो आओ मेरे साथ। सुनो सरिता, किसी और काम से आया हूँ मैं। फिर मैंने इसे पूनम का हुलिया बताकर पूछा, क्या ये लड़की आई थी? हाँ, वो आई थी। सरिता ने इस बात में सर हिला दिया। तुम्हें इत्तला देने के लिए मैंने कोई 3-4 बार होटल फ़ोन किया था, तुम नहीं थे। क्या तुम इस बात के इल्म है कि वो लड़की कहाँ होगी? मैंने दरियाफ्त किया। उसने तुम्हें कोई अपना अता पता बताया क्या? वो कॉटेज नंबर 6 में ठहरी हुई है, सरिता बताने लगी। कोई आधा घंटा पहले किसी ने प्रोफेसर नारंग को फ़ोन करके कहा था कि अगर इसे रघुनाथ का तोहफा चाहिए तो 5 लाख की रकम में सौदा हो सकता है। प्रोफेसर नारंग ने अजीत को फ़ोन करके ये मामला सुपुर्द किया और इसकी खदमात हासिल की हैं। अजीत प्रोफेसर नारंग से मिलकर सीधा यहाँ आया था। मेरे कहने पर सरिता मुझे बरामदे में ले आई। फिर इसने वहाँ से कॉटेज नंबर 6 दिखाया, जो यहाँ से कदरे फासले पर वाक़या था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उससे इजाज़त ना ली। मैं बरकी सूरत से चमकता हुआ बाहर निकला। मैंने रूपा चंद्रवती की गाड़ी में बैठने में भी वक्त ज़ाया न किया। इस वक्त मेरे हवास जैसे मुअत्तल थे। मैं हवा में उड़ा जा रहा था। मैं दरख्तों के दरमियान से भागने लगा। अंधाधुंध भागा जा रहा था, ठोकर खाकर भी गिर सकता था। मैं पूनम के कॉटेज से 100 गज के फासले पर था कि एक शख्स को तेजी से पूनम के कॉटेज से निकलकर बाहर खड़ी गाड़ी की तरफ जाते देखा। मेरे अंदेशे दुरुस्त साबित हुए थे। मैंने पूनम की सलामती के लिए दौड़ लगाई, लेकिन मुझे देर हो चुकी थी। पूनम का कॉटेज भी सरिता के कॉटेज की तरह था। दरवाजे खुले हुए थे। मैं जैसे ही अंदर गया, मेरी निगाह सामने वाले कमरे में पड़ी, जिसमें आके शोले बाहर आते दिखाई दिए। पहले तो मैं ये समझा कि इस बदमाश ने कॉटेज को आग लगाई ताकि पूनम धुएं से घुटकर मर जाए। वो खौफजदा होकर रघुनाथ का तोहफा इसके हवाले कर दे। दूसरे लम्हे गोश्त के जलने की बू महसूस हुई, जो बहुत नागवार और तेज थी। मैंने कमरे की दहलीज पर खड़े होकर देखा। कमरे में गैसोलीन भरी हुई थी। इसके ऐन ऊपर 2 इंसानी पांव लटक रहे थे। तेज शोलों और आग की हिद्दत ने जलाकर स्याह कर दिया था। ये पांव पूनम के थे। इसे ना सिर्फ कुर्सी से जकड़ कर रख दिया गया, बल्कि मुंह पर टेप भी चिपकाई हुई थी। इसने बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता पलके ऊपर उठाए। मुझे देखते ही टूटे फूटे और बेरब्त अल्फाज में अटक अटक कर कहने लगी। इस बदमाश ने इसका नाम प्रोफेसर नारंग बताया। गुल आइलैंड, गुल। मैंने इसे कहा, ज़्यादा मत बोलो पूनम, मैं डॉक्टर को लेकर अभी आता हूँ। मगर इसे मौत ने मोहलत न दी। इसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। पूनम रघुनाथ की कातला थी, लेकिन इस वक्त मेरे दिल में इसके लिए हमदर्दी के जज्बात थे। अब मेरे दिल में ये बात आ गई कि प्रोफेसर नारंग का आदमी इस खूनी दस्तावेजात को लेकर गुल आइलैंड जा चुका है, जो समंदर के करीब जजीरा है। अब मुझे हर कीमत पर इस दस्तावेज को हासिल करना था। किसी भी सूरत में इसका प्रोफेसर नारंग तक ना पहुंचना था। इसके लिए कोई तदबीर करना बहुत ज़रूरी था, वरना मेरा मिशन, मेरी सारी मेहनत अकारत चली जाती। मैंने किसी ख्याल के ज़ेर असर पूनम के हाथ से अंगूठी उतार ली। इसे जेब में बड़ी एहतियात और हिफाजत से रख लिया। बाहर आया तो देखा रूपा चंद्रवती की गाड़ी सरिता के कॉटेज से किसी कदर फासले पर मौजूद थी। वो मेरा इशारा समझ ना पाई थी। मैंने गाड़ी की तरफ तेजी से कदम बढ़ाया, बल्कि एक तरह से लपका। जो ये बदमाश भी गाड़ी में गया था, मैं इसे आइलैंड पहुंचने से पहले ही रोक सकता था, क्योंकि इसे गए ज़्यादा देर नहीं हुई थी और जो गाड़ी चलाकर ले गया था उसकी रफ्तार बहुत तेज़ ना थी। वो बड़े इत्मीनान से चलाता हुआ ले गया। इसने मुझे नहीं देखा, ना ही रूपा चंद्रवती और इसकी गाड़ी को भी। अब तक किसी बदमाश से मेरा सामना भी ना हुआ था। दिन की रोशनी में मुझे देखकर कोई भी पहचान सकता था। मेरा यहाँ मौजूद रहना खतरे से खाली न था। रूपा चंद्रवती की गाड़ी तक पहुँचने की सूरत में खतरा टल जाता था, इसलिए मैं गाड़ी की तरफ लपका जा रहा था। सो लिसनर, ये थी आज की एपिसोड। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। कहानी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें
کہانی سننے کے لیے شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔